یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي تبسم بتبسم النبي تبسم اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا۔ شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة درود اس ہستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، رب کائنات کی برسنے والی رحمتوں برکتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ جمعۃ المبارک کے پیارا دن، جمعۃ المبارک کے پیارے دن میں ایف ایم 101 حیدرآباد کے لائیو اسٹوڈیو سے براہ راست جمعۃ المبارک کے خصوصی نشریات میں ہوں آپ کا میزبان محمد اویس رضا عباسی۔ پروگرام کچھ اختتام سے شروع ہوا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی آپ تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیبی یا نبی اللہ السلام علیکہ یا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے اس پروگرام میں آپ کے لیے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے جس پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے اور آپ کی سماعتوں تک کچھ باتیں پہنچائیں گے اور کچھ باتیں آپ سے لیں گے۔ اگر آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، شامل ہونے کے لیے وہی پرانا طریقہ، اپنے موبائل کے رائٹ یا کریٹ ایس میں جائیے، 11 نیچ لکھیے، اسپیس دیجیے، اپنا نام لکھیے، شہر کا نام لکھیے، اپنا پیغام لکھیے اور اسے 4471 پر بھیج دیجیے۔ أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي۔ اگر کسی نعت خواں کی نعت سننا چاہیں تو نعت خواں کی نعت سننے کے لیے اس نعت خواں کا نام اور اس نعت کو لکھ کر بھیجیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی اس فرمائش کو اپنے پروگرام میں لازمی شامل کروں گا۔ صلوات اللہ علیکہ۔ روایت میں آئے کہ جس کام کی ابتدا رب کائنات کے ببرکت نام سے نہ کی جائے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، تو آئیے کیوں نہ اپنے پروگرام کو باقاعدہ رب کائنات کے ببرکت نام سے آغاز کر کے ببرکت بناتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ دلوں کا چین اللہ ہی کے ذکر میں ہے اور دلوں کی راحت جو ہے وہ اللہ ہی کے ذکر میں ہے اور دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سر یاسین جنیجو، اس پروگرام کے ٹرانسمیشن آفیسر ہیں سر سہیل خان اور میں ہوں محمد اویس رضا عباسی۔ یہ پروگرام ایف ایم 101 حیدرآباد کے لائیو اسٹوڈیو سے نشر کیا جا رہا ہے۔ جمعۃ المبارک کے خصوصی نشریات ہیں۔ آئیے حمد باری تعالیٰ سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں۔ تجھے شاہ مدینے کا واسطہ کر ساری خطائیں معاف میری، تیرے در پہ میں آنگ گرا، کر ساری خطائیں معاف میری، تیرے در پہ میں آنگ
ساری خطائیں معاف میری تیرے در پہ میں آن گرا کر ساری خطائیں معاف میری انسان خطا کا پتلا ہے انسان بھٹک بھی جاتا ہے جب ٹھوکر لگتی ہے اس کو پھر تیرے ہی در پہ آتا ہے تجھے واسطہ اپنی رحمت کا تجھے واسطہ اپنی رحمت کا میرے جرم کو بھول بھی جا کر ساری خطائیں معاف میری تیرے در پہ میں آن گرا کر ساری خطائیں معاف میری خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے آئے ہیں در پر تیرے اب ہاتھ پھیلائے ہوئے تیرے ہاتھ گداتا لاج میری تیرے ہاتھ گداتا لاج میری در سے نہ مجھے ٹھکرا کر ساری خطائیں معاف میری تیرے در پہ میں آن گرا کر ساری خطائیں معاف میری سن درد بھری فریاد میری تجھے واسطہ سرور عالم کا سن درد بھری فریاد میری تجھے واسطہ سرور عالم کا تجھے واسطہ خون اصغر کا تجھے واسطہ چادر زینب کا تو حسن حسین کے صدقے میں تو حسن حسین کے صدقے میں میرے سوئے نصیب جگا کر ساری خطائیں معاف میری تیرے در پہ میں آن گرا کر ساری خطائیں معاف میری کر ساری خطائیں معاف میری کر ساری خطائیں معاف میری حبیبی یا حبیبی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جی تو سامعین محترم، آپ حمد باری تعالیٰ سماعت فرما رہے تھے. چونکہ ربیع الاول کا مہینہ قریب ہے اور ہو سکتا ہے کہ کل ربیع الاول کا چاند بھی نظر آ جائے.
اور اس بابرکت مہینے میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ جشن ولادت مناتے ہیں، جسے عالمی سطح پر، قومی سطح پر بھی منایا جاتا ہے۔ اور جہاں پر رب کائنات کے حمد باری تعالیٰ کی بات ہو کہ اس سے آغاز کیا جائے، تو اسی کے ساتھ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و سرائی کی بھی بات ہوتی ہے، حضور کی نعت کی بھی بات ہوتی ہے، کیونکہ حسان بن ثابت کہتے ہیں نا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه۔ یہ نعت پڑھنا، یہ جو ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے۔ اور جب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہو تو نعت جو ہے وہ کتنا خوبصورت ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کے لیے ہے کہ جب حضور کی مدح سرائی کی جاتی ہے اور مطلب کہ دل جو ہے وہ الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے کہ راحت و سکون جو ملتا ہے، اور جب بندہ حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے، وہاں پر بادب کھڑے ہو کر درود پاک پیش کرتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، وہ منظر کیسا ہے۔ تو آئیے، بہت ہی خوبصورت کلام کل ہی ریلیز ہوا ہے، حافظ طاہر قادری کا یہ کلام ہے، اور سماعت کیجئے، انشاءاللہ اس کے بعد آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں۔ یا حبیبی محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیاتوں سے ملاتا رہا آیاتیں، جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، آیاتوں سے ملاتا رہا آیاتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ مصطفیٰ دو جہاں، جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا، روزے محشر میں نہیں بھولنا، جب ہوا تذکرہ حسن محبوب کا، والضحیٰ کہہ دیا والقمر پڑھ لیا، والضحیٰ کہہ دیا والقمر پڑھ لیا، آیاتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی۔ مصطفیٰ رحمت دو جہاں، جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا، روزے محشر میں تم نہیں بھولنا، مصطفیٰ رحمت دو جہاں، جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا، روزے محشر میں تم نہیں بھولنا، جو بھی آنسو بنے میرے سرکار کے، سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے، سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے، چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی،
मुस्तफा मुस्तफा रहमते दो जहां जिसको जो भी मिला तेरे सदके मिला रोज़े महशर में तुम नहीं बोलना तुम नहीं बोलना नहीं भूलना। حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جی تو سامعین محترم خوش آمدید کہیں گے آپ کو اپنے پروگرام میں. یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ آج ہمارے موضوع کا ہم نے جو ہے وہ ایک انتخاب کیا ہے ایک موضوع کا جس پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے. اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے اچھی نیتوں کے حوالے سے. مگر اس سے پہلے ہم نے آپ کو عرض کی تھی کہ ہم جو ہے وہ آپ کے ایس ایم ایس بھی شامل کریں گے. اور اس وقت جو ہے وہ 4471 کے ساتھ ساتھ ہم فیس بک پر بھی لائیو ہیں. اور جو ہمارے ساتھ شامل ہیں فائز وسیم ہیں اور وہ کہتے ہیں بگ فین سر سے مائی نیم فائز وسیم صاحب، بہت بہت شکریہ. زین رضا عباسی ہیں، نایاب علی ارباب صاحب ہیں، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بہت بہت شکریہ نایاب بھائی آپ کا بہت بہت. اور زین رضا عباسی صاحب پھر ہے، علی ویڈیوز ہے، یہ اس کے علاوہ یہ پروگرام سماعت کرنے ڈگری سے اور میر پرخاص کا جو تحصیل ہے میر پرخاص کی، اس کے بعد وسیم قریشی ہیں ڈگری سے. اور پھر اسی کے آگے جو ہے سہیل خان صاحب ہمارے ٹرانسمیشن آفیسر بھی ہیں اور فیضان قائم خانی صاحب بھی ہمیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد نقاش خاص خیلی صاحب ہیں ٹنڈو جان محمد سے، اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ کہا ہے، بہت بہت شکریہ. اور جو ہمارے اور لسنرز ہمیں دیکھ رہے ہیں، سامعین ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ان کا بہت بہت شکریہ. مگر اس سے پہلے ہم گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم نے جو آج کا موضوع اپنا منتخب کیا ہے وہ آج کا موضوع ہے کیا اصل میں؟ وہ آج کا موضوع ہم نے جو منتخب کیا ہے وہ ہے نیتوں کے حوالے سے، کہ آج ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہوتی ہے. کیونکہ ہم ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی ایسی بات آپ کی سماعتوں تک پہنچاتے ہیں کہ جہاں جس کا اختتام جو ہوتا ہے وہ انسان کی اپنی جو عادات پر ہوتا ہے. اور آج کا جو ہم نے موضوع منتخب کیا ہے اس کا بھی یہی ہمارا جو ہے مقصد ہے کہ انسان کو اپنے آپ کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. اصل میں آج جو ہم نے نیت کا موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کے اندر پہلا جو میں آپ کو پہلی جو حکایت میں آپ کو بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ ایک اجمی یعنی کہ غیر عربی شخص چند عربیوں کے پاس گزرا جو بیٹھے مذاق اور چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھے. اب عربی کے جملے سن کر وہ غریب سمجھا کہ یہ لوگ ذکر اللہ عز و جل کر رہے ہیں، تو اس نے جو ہے وہ حسن نیت کے ساتھ، حسن نیت کے مطابق اچھی نیت کی اور ان کی طرح کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی نیت کی وجہ سے اس اجمی کو بھی جو ہے وہ بخش دیا. اب یہ اچھی نیت ہے. اب وہ تو یہ نہیں جانتا تھا نا کہ وہ ذکر اللہ کر رہے ہیں یا کچھ گفتگو کر رہے ہیں، مگر وہ سمجھا کہ ذکر اللہ کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اس نے اچھی نیت کے ساتھ وہ بولنا شروع کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے بہت بڑی ہے. مطلب اللہ کی رحمت سے جو مانگو نا وہ مل جاتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك. اچھا، نیتوں کے ساتھ ساتھ ہم نعمتوں کی بھی بات کریں گے کہ جہاں نیتیں ہم کرتے ہیں وہاں ہمیں نعمتیں بھی تو رب کائنات نے عطا فرمائی ہیں نا.
امام غزالی جو ہے وہ نعمتوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان سے لطف اندوز ہونا گناہ نہیں ہے، مطلب لطف اندوز ہونا ان سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنا یہ گناہ نہیں ہے، مگر یاد رکھیے کہ قیامت کے دن جو ہے ان نعمتوں کا بھی سوال ہوگا۔ اللہم صلی علیہ متيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي۔ اور لازمی سی بات ہے کہ جب انسان سے ان چیزوں کا قیامت کے دن سوال ہوگا کہ رب کائنات کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا کہ تجھے یہ نعمتیں عطا کی گئی تھیں، تو نے ان نعمتوں سے کیا فائدہ لیا اور ان نعمتوں کو کہاں خرچ کیا، کہاں صرف کیا، تو یاد رکھیے اگر ان نعمتوں کو صحیح جگہ پر خرچ کیا ہوگا، صحیح جگہ پر صرف کیا ہوگا، تو رب کائنات کی بارگاہ میں بندہ عرض کرے گا، اے میرے مالک میں نے تیری یہ نعمتیں یہاں پر خرچ کی، یہاں پر صرف کی، ان تیری نعمتوں سے یہ فائدہ اٹھایا۔ اگر ان نعمتوں کا غلط استعمال کیا، غلط یوز کیا، مس یوز کیا، تو یاد رکھیے قیامت کے دن اس وقت بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس وقت کیا کرے گا بندہ کہ اس کے پاس کوئی جگہ تو ہوگی نہیں کہ وہ کہاں جائے، کس کے پاس جا کے چھپے گا، صرف ایک ہی دربار ہوگا، وہ رب کائنات کا دربار ہوگا۔ رب کائنات محشر کا میدان ہوگا اور اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ محمد نبینا بنور هدینا من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ من صلی صلاته ادحل بصفاته۔ اگر آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، شامل ہونے کا وہی بنانا طریقہ اپنے موبائل کے رائٹ یا کریٹ ایس میں جائیے، 101 نیچ لکھیے، اسپیس دیجیے، اپنا نام لکھیے، شہر کا نام لکھیے، اپنا پیغام لکھیے اور پھر اسے 4471 پر بھیج دیجیے۔ یا نبی اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام۔ چونکہ آج ہم فیس بک پر بھی لائیو ہیں اپنے اس پروگرام میں، تو ہمارے جو ہے عبدالاحد عباسی صاحب اس پروگرام کے سابقہ جو پریزنٹر ہیں وہ اس وقت کراچی سے ہمیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ سعادت علی ہمارے بہت ہی زبردست دوست ہیں، بہت قریبی دوست ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے کلاس میٹ بھی رہے ہیں، وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ اور جو ہمارے جو سامعین سن رہے ہیں اور ناظرین دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے بارے میں اس کے بعد بات ہوگی۔ اور آئیے کلام سماعت کرتے ہیں، کیونکہ ربیع الاول آنے والا ہے اور کل ہو سکتا ہے کہ چاند نظر آ جائے، پرسوں چاند نظر آ جائے، تو ربیع الاول کی آمد ہے، اور یہاں سے بھی انشاءاللہ آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ خصوصی نشریات سماعت کریں گے ربیع الاول کے حوالے سے، تو کیوں نہ ہم آج سے ہی ہمارے اس پروگرام کے اندر ربیع الاول کی آمد کے حوالے سے جو ہے کوئی کلام چلا دیتے ہیں اور اس کو سماعت کیجئے۔ اس کے بعد آپ سے پھر ملاقات کریں گے، کہیں جائیے گا نہیں، اس کلام کو دوبارہ سے پلے کرنے لگا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ عارضی کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، یہ مجھے کھول کے دے دیں گے آپ؟ سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مختار کی آمد، غمخوار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مولا کی آمد، ملجا کی آمد۔ نبی کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، نور سے سجا عرش کی دنیا، آ گئے چمو کی ہے بہار، خوشی شاندار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو بہار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو بہار، ہر طرف سما کیف سے بھرا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، جی احد عباسی صاحب بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ نور سے سجا عرش کی دنیا، آ گئے نبی، آج نہیں تو فیس بک پر آئے گا۔
اصل میں اس کا پاسورڈ نہیں ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، انس و جن فرشتے حور ہو رہے ہیں سب فدا، انس و جن فرشتے حور ہو رہے ہیں سب فدا، شان کی ادا چہرہ چاند سا، آ گئے نبی آ گئے نبی، دل پہ چھا گیا، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آ گئے نبی، مستیوں سرور میں بزم کائنات ہے، عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے، عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے، سج گئی زمین عرش سج گیا، آ گئے نبی آ گئے نبی، نور نگاہ انبیاء میرے حضور آ گئے، شان و نشان کبریا میرے حضور آ گئے، شان و نشان کبریا میرے حضور آ گئے، سردار کی آمد سردار کی آمد مختار کی آمد جعفر کی آمد آقا کی آمد دادا کی آمد مولا کی آمد ملجا کی آمد، رب ہب لی امتی لب پہ ہے دعا سجی، رب نے بھی کرم کیا یہ دعا قبول کی، رب نے بھی کرم کیا یہ دعا قبول کی، علم کیوں گدا سارے ہو فدا، آ گئے نبی آ گئے نبی، عالمی کمال دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آ گئے نبی، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آ گئے نبی، بی بی آمنہ کا گھر نور سے سر بسر، آ گئے ہیں روشنی میں شام کے محل نظر، آ گئے ہیں روشنی میں شام کے محل نظر، جان آمنہ نور کبریا، آ گئے نبی آ گئے نبی، عالمی کرم دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آ گئے نبی، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آ گئے نبی، ہو مبارک آج تاج والے آقا آ گئے، جن کی ملکیت میں دو جہان سب سما گئے، جن کی ملکیت میں دو جہان سب سما گئے، احد بھائی بھی دیکھ رہے ہیں بھائی، مالک جہان نعمت جی خدا، جی آ گئے نبی احد بھائی دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں السلام علیکم، ماشاءاللہ زبردست، دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آ گئے نبی، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آ گئے نبی، فانی حزی کا گھر بھی تمتموں سے سج گیا، آرزو ہے جھوم کر لبوں پہ آئے یہ صدا، آرزو ہے جھوم کر لبوں پہ آئے یہ صدا، قبر میں تجھے دیکھ کر شاہ، آ گئے نبی آ گئے، اوپر والا یوزر کے اوپر تو 11H نارمل آئے گا، اس کا ایشو نہیں ہوتا سر، نیچے والے کا وہ تو ہو جائے گا، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آ گئے نبی، آ گئے نبی آ گئے نبی، آ گئے نبی آ گئے نبی، یا حبیبی
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. جی تو سامعین محترم خوش آمدید کہیں گے آپ کو اپنے پروگرام میں. یا نبی ہم گفتگو کر رہے تھے نیتوں کے حوالے سے، اور نیتوں کے حوالے گفتگو کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ نعمتوں پر بھی گفتگو کی تھی. اور اب جو ہے ہمارے جو گھڑی میں ہے، اسٹوڈیو کی گھڑی میں جو ٹائم ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے 12:54، یعنی کہ کچھ وقت بعد 6 منٹ بعد ہم آپ کو جو ہے وہ اسلام آباد اسٹوڈیو لے چلیں گے، جہاں سے آپ نیوز سماعت کریں گے، نیوز سنیں گے، اور ملکی حالات پہ باخبر رہنے کے لیے اس کو نیوز کو سنا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ سے جو ہے ہم دوبارہ ملاقات بھی کریں گے. مگر جانے سے پہلے کیوں نہ ہم ایک اچھی سی بات کرتے ہوئے چلیں کہ جمعۃ المبارک کا پیارا دن ہے، کہ جہاں پر ہم جو ہے وہ نیتوں نعمتوں پر بات کر رہے ہیں تو وہاں پر خوشبو کی کیوں نہ بات کی جائے. وہ یہ کہ جمعۃ المبارک کا پیارا دن ہے، اور یہ خوشبو بھی رب کائنات کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان جب خوشبو لگاتا ہے تو معطر ہو جاتا ہے، اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ اسے محبت کرنے لگتے ہیں، اس سے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے، اس سے دور نہیں بھاگتے، دور نہیں جاتے. اور یہ خوشبو بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس کا استعمال جو کرنا ہوتا ہے وہ بھی مباح ہے، یعنی کہ ثواب بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے. اور مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے کچھ لوگوں میں ایسی عادت ہوتی ہے کہ اس طرح کی خوشبو یوز کرتے ہیں کہ بہت تیز ہوتی ہے. تو اس طرح کی خوشبو یوز کرنے سے تھوڑا سا گریز کیجیے، کیونکہ ہم وہ خوشبو تو استعمال کرتے ہیں، مگر ہم یہ دیکھیں وہ خوشبو استعمال کرنے کے بعد جب ہم عوام میں جاتے ہیں، ہم اپنے عزیز و اقربا میں جاتے ہیں، رشتہ داروں دوست احباب میں جا کر بیٹھتے ہیں، تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ خوشبو تیز ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے سر میں درد بھی ہو جاتا ہے، کچھ پریشانی ہوتی ہے، کسی کو فزیکلی اعتبار سے، میڈیکل کے اعتبار سے تھوڑا پرابلم ہوتی ہے. کہ یاد رکھیے، اس کا خیال رکھیے کہ دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پہنچے. اچھا، اس میں ایک چیز اور کہ اگر خوشبو لگاتے ہوئے ہم نیتیں کر لیں، کیونکہ ہم نے نیت کا آج ہم نے جو ٹاپک انتخاب کیا نیت کا، کہ ہم نیت کر لیں کہ میں خوشبو لگا رہا ہوں، اب میں عبادت کروں گا تو اس سے جو ہے میرا عبادت میں دل لگے گا، اور تو اس پہ ثواب بھی ملے گا، کیونکہ ہم نے خوشبو کس کے لیے لگائی؟ عبادت کے لیے. اور عبادت کس کی ہم کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں رب کائنات کی، تو اس پر ہمیں ثواب بھی ملے گا. السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیبی یا نبی اللہ. اور حضرت علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ مباح کاموں میں بھی اچھی نیت کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور خوشبو لگانا بھی یہ مباح کام ہے. یا نبی اللہ یا رسول اللہ. اور جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ خوشبو لگانے سے جو ہے وہ ایک راحت انسان کو ملتی ہے، فرحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کو بھی سکون ملتا ہے، کیونکہ جب ان کو راحت ملے گی تو ہمیں بھی سکون ملے گا اور اذیت بھی نہیں ہوگی. تو اس سے ایک نیت یہ کر لی جائے، نیت کرنے سے نا فائدہ بڑا ہوتا ہے. اچھی نیتیں کر لی جائیں. میں مسجد میں جاؤں گا مسجد کی تعظیم کے لیے، کہ میرے جسم سے جو اسمیل آ رہی ہے وہ خوشبو لگانے سے نہیں آئے گی، تو میں مسجد میں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس کے ادب کی نیت سے لگا لیں. اور پھر اس وجہ سے لگائیں کہ جو میرے دوست ساتھ رہنے والے مسلمان بھائی ہیں ان کو اذیت نہیں پہنچے گی، خوشبو سے جو ہے وہ راحت ملے گی، تو ان کا دل خوش ہوگا، تو اس لیے بھی جو ہے وہ آپ کو ثواب ملے گا. یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلی علی النبی وتبسم النبی تبسم وتبسم النبی تبسم اللہم صلی چلیں جی، ہم جو ہے وہ چلتے ہیں اپنے ایس ایم ایس کی جانب اور دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہے، شامل ہے ہمارے ساتھ.
اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ چلیں گے اپنے پروگرام کے باقاعدہ فارمیٹ کی جانب، اور وہ فارمیٹ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اسلام آباد اسٹوڈیو لے چلنا ہے جہاں سے آپ نیوز سماعت کریں گے، اور اس وقت جو ہم آپ کو لے چلیں گے فیس بک کے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی طرف، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ عبدالاحد عباسی صاحب کہتے ہیں السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے بعد عباد قریشی صاحب ڈگری سے ہمیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ محمد انیس عباسی ہیں کراچی سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد امجد علی حبیبی صاحب حیدرآباد سے ہی شامل ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور ربیہ واحد ہیں لطیف آباد سے، ماشاءاللہ تھینک یو، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ جناب آپ کا، آپ دیکھ رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ عبدالاحد عباسی صاحب پھر کہتے ہیں ماشاءاللہ زبردست، تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ۔ بالکل یہ آپ لوگوں کی ہی محنت ہے کہ آج ہم یہاں پر تشریف فرما ہے۔ اور یاد رکھیے سامعین محترم کہ اپنے محسن کا احسان نہیں بھلانا چاہیے، کیونکہ ہم سیکھنے والے تھے، ہم نے جو سیکھا ہے اپنے استادوں سے سیکھا ہے، کیونکہ ریڈیو ایک ایسی فیلڈ ہے یہاں پر جمعۃ المبارک کی جو ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں یہ اسلامک حوالے سے آپ کو کچھ اچھی باتیں پہنچانا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہاں پر احسان مند کا احسان رہنا چاہیے کسی محسن کا۔ تو اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، مگر آپ کو جو ہے ہم اسلام آباد اسٹوڈیو لے چلیں جہاں سے آپ جو ہے وہ نیوز سماعت کریں گے، اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات کریں گے، کہیں جائیے گا۔ $1,300 Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Ali Ahmed. First, the headlines. Prime Minister says the government is focused to promote local manufacturing and industrialization to enhance exports. Foreign Minister during video call with Saudi Communications Minister shared their focus on development of information technology, which is the need of the modern digital age. Opposition leader in Senate has voiced concerns over ceasefire violations by the Indian forces on the line of control and recent terror acts in the country. In Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, Indian troops in their fresh act of state terrorism murdered one Kashmiri youth during a cordon and search operation in Budgam district today. And now the news in detail. جبکہ آپ نے تو الیکشن پٹیشن کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، مولانا صاحب نے تو پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی لڑا، ان کا بیٹا الیکٹ ہو جائے تو الیکشن ٹھیک ہے، وہ ہار جائیں تو الیکشن ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہاں کا دوہرا معیار ہے؟ جب چیزیں ان کے مطابق ہو تو ٹھیک ہیں، جو چیزیں ان کے اگینسٹ ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ فیصلہ اگر ان کے حق میں آئے تو عدالتیں ٹھیک ہیں، فیصلہ ان کے خلاف آئے تو عدالتیں ٹھیک کام نہیں کر رہی۔ یہ ایسا دوہرا معیار، یہ منافقت، یہ نہیں چلے گی۔ انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کا ملک ترقی کی طرف جس طرح جا رہا ہے وہ جائے گا۔ اور یہ جو آج اکٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کہ آدھے اسٹیڈیم کو اسٹیج بنا دیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو ہے ناکام ہوں گے اور یہ کبھی دوبارہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ شکریہ۔ سینیٹر شافی We'll be back after the short commercial break. اکتوبر کا مہینہ ہر سال عالمی سطح پر بریسٹ کینسر کی آگہی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہر سال لاکھوں خواتین اس مرض کی آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ یہ مرض عام طور پہ خواتین میں پایا جاتا ہے، بر وقت تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو سینے یا اس کے اطراف میں کوئی گرمی یا کوئی تبدیلی محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریے۔ شکریہ۔ کم از کم ایک درخت تو لگا ہونا، تازہ ہوا، پھل، بہتر ماحول پاؤ۔ درخت صدقہ جاریہ بھی ہے، درخت بزرگوں کا ورثہ بھی ہے۔ درخت آنے والی نسلوں کی امانت ہے، درخت ماحول کی اولین ضرورت ہے۔
हवा को साफ करता है दरख्त, गर्मी घुटन से हवा को पाक करता है दरख्त। वो एक नेकी जिसकी आज सबको जरूरत है, सो एक दरख्त अपने नाम का तुम भी लगाओ। नहीं, लगाएं, वो पाकिस्तान को 1-1 वाला प्रोमो चल रहा है जो चलता था। हाँ, ये चल रहा है। This Mixer's message is brought to you सही। by FM. मोहब्बत तुझे हाँ, ये तो चांदों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमर। सही। यूथ है, ये बहुत बड़ी ताकत है हमारे पास। सही। आओ मिलकर करें आगाज नए सफर का, ढूंढे रास्ते नई मंजिलों के और करें आबियारी इस मादरे वतन की। अज़्मो हिम्मत, जज्बे और लगन से, क्योंकि ये है सफर नए पाकिस्तान का, पुरअज़्म पाकिस्तान का। सोच बड़ी रखना, दुनिया उस इंसान को याद रखती है जो इंसानों के लिए कुछ करके जाता है। प्राइम मिनिस्टर कामयाब जवान प्रोग्राम, पुरअज़्म पाकिस्तान, हर बुध की शाम 5 बजे FM 101 चैनल पाकिस्तान पर। पाकिस्तान, एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान, आपकी उमंगों का तर्जुमा। आप सुन रहे हैं FM 101। सल्ले अला मुहम्मद, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हबीबी या हबीबी, हबीबी या हबीबी, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन। जी तो सामीन मोहतरम, न्यूज़ ब्रेक के बाद आपको फिर खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। ये ट्रांसमिशन या खुसूसी नशरियात FM 101 हैदराबाद के लाइव स्टूडियो से नशर की जा रही हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अवीस रज़ा अब्बासी। इस प्रोग्राम के ट्रांसमिशन ऑफिसर हैं सर सुहेल खान, प्रोड्यूसर हैं सर यासिन जुनेजो। और ठीक हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:07 हो चुके हैं। और चूंकि हम 1 बजे के बाद 1:20 पे कमोबेश हम आपको जो है वो अज़ान जुमा सुनवाते हैं। अज़ान जुमा नशर होती है हमारे इस स्टूडियो से, और उससे पहले हम आपसे कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, वो थी नीयतों और रहमतों के हवाले से, जिसमें हमने खुशबू के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू आपसे की थी, कुछ बात आप तक पहुंचाई थी। अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, शामिल होने का वही पुराना तरीका, अपने मोबाइल की राइट या क्रिएट SMS में जाइए, 101H लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए, अपना पैगाम लिखिए, उसे 4471 पर भेज दीजिए। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो हैं ताज हैदर साहब,
ہمیں جو ہے وہ سماعت کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ وقاص شیخ صاحب ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ علی رضا ہیں، بہت بہت شکریہ۔ نعیم الرحمان صاحب ہیں ہمارے بہت ہی زبردست دوست، بہت ہی اچھے دوست، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ انس رضا عباسی ہے، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بھائی، تھینک یو، شکریہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ محمد محمود ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ بھی ہمیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ وقار الرحمان ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا جناب۔ خیردین سیلانی ہیں، یہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جی تو سامعین محترم، اب جو ہے ایک کلام میں آپ کو سنوانے لگا ہوں۔ اس وقت جو میری کیو شیٹ میں کلام میں نے شامل کیا ہے وہ مجھے بےحد پسند ہے، چونکہ مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں اس کو لازمی سنتا ہوں، اور جو میری فیوریٹ کیو شیٹ میں نے بنائی ہے لسٹ سننے کے لیے نعتوں کی، ان میں یہ کلام جو ہے وہ ایک شامل ہے، اور اسے میں بےحد پسند کرتا ہوں، سنتا ہوں، اور آپ کو یہ کلام سنوا رہا ہوں۔ اس کلام کو سماعت کیجئے، اس کے بعد آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں، چونکہ کچھ دیر بعد 10 منٹ بعد تقریباً ہم آپ کو جو ہے وہ اذان جمعہ سنوائیں گے۔ اذان جمعہ نشر ہوگی ہمارے اس اسٹوڈیو سے، اور اذان جمعہ سے پہلے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں، کچھ آپ کے سماعتوں تک کچھ باتیں پہنچانی ہیں، وہ باتیں سماعت کیجئے گا، کچھ معروضات عرض کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو اذان جمعہ بھی سنوائیں گے۔ اور یہ اس اسٹوڈیو سے براہ راست جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات، جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات میں آپ کا میزبان محمد اویس رضا عباسی آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور اس کلام کو دوبارہ جو ہے میں اسٹارٹ سے پلے کرنے لگا ہوں۔ اس کلام کو سماعت کیجیے، پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں۔ کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، واہ واہ کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے۔ میرا گھر اولاد و جان، میرا گھر اولاد و جان، سب آپ پر قربان ہے، واہ واہ کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، واہ واہ کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، واہ واہ کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے۔ اس جہاں میں جس قدر بھی خوب رو انسان ہے، وہ سبھی ان کے قدم کی دھول پر قربان ہے۔ آپ کے جلووں کو رضوان، آپ کے جلووں کو رضوان دیکھ کر حیران ہے، مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ۔ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر، پھیر لیتی دل پہ چھریاں، پھیر لیتی دل پہ چھریاں، یہ میرا ایمان ہے، کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے۔ عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی۔ چودھویں کا چاند ہے، چودھویں کا چاند ہے، یا سورجوں کی کان ہے، یا رسول اللہ کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے۔
چاند کے ٹکڑے کیے سورج پھرایا آپ نے کنکری بے جان تھی کلمہ پڑھایا آپ نے مالک و مختار آقا مالک و مختار آقا کیسا وہ ذیشان ہے کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے کیا بیاں ہو شان غم سے مصطفیٰ کی آل کی دل بڑے مولا علی کی فاطمہ کے نام کی فاطمہ حسنین و حیدر فاطمہ حسنین و حیدر مصطفیٰ کی جان ہے میرا گھر اولاد و جان میرا گھر اولاد و جان سب آپ پر قربان ہے واہ واہ کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے واہ واہ کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے حبیبی یا حبیبی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على النبي والتبسم النبي تبسم بالتبسم جی تو سامعین محترم خوش آمدید کہیں گے آپ کو اپنے پروگرام میں آپ ایک بہت ہی خوبصورت کلام سماعت کر رہے تھے چونکہ اب کچھ دیر بعد ہم آپ کو جو ہے وہ اذان جمعہ کی طرف لے چلیں گے آپ اذان جمعہ سماعت کریں گے اور اسی کے ساتھ منسلک کے کلام بھی سماعت کریں گے بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة چونکہ اذان جمعہ کا وقت ہونے والا ہے اس سے پہلے ہم آپ کو جو ہے وہ کچھ باتیں بتاتے چلیں چونکہ جمعۃ المبارک کا پیارا دن ہے اور جمعۃ المبارک کے پیارے دن میں نیکیاں کرنا بھی بڑی ثواب کی بات ہے اور ثواب ملتا ہے اور جیسا کہ میں عرض کرتا ہوں کہ جب آپ جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے جائیں تو احتیاط اختیار کیجیے SOPs کا خاص خیال رکھیے اچھے کپڑے پہنیے صاف ستھرے کپڑے پہنیے خوشبو لگائیے غسل کیجیے اور پھر جمعۃ المبارک کے لیے جائیے اور جاتے ہوئے SOPs کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے اور جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح وہی عرض کروں گا کہ جو رستے میں آپ کو غربا فقراء مساکین نظر آئیں تو ان کی لازمی مدد کیجیے گا چونکہ رب کائنات نے آپ کو جتنا بھی عطا کیا ہے حسب توفیق آپ کی جتنی بھی ہے جتنا آپ دے سکتے ہیں ان کی مدد کیجیے گا اور جب نماز سے فارغ ہوں ہاتھ اٹھائیں تو
رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو اس وقت جو ہے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے دعا کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا اور جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جائیں، گھر آتے ہوئے اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو والدین کی خدمت میں سب سے پہلے حاضری دیجیے گا، سلام عرض کیجیے گا، ان سے دعائیں لیجیے گا، ان کے پاس کچھ دیر بیٹھیے گا، ان سے باتیں کیجیے گا۔ اگر والدین حیات نہیں تو گھر جانے سے پہلے اپنے والدین کی قبروں پر لازمی جائیے گا، وہاں جا کر ان کے اصالِ ثواب کے لیے ان کے لیے فاتحہ پڑھیے گا، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے گا، سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے گا، سورہ رحمان کی تلاوت کیجیے گا، سورہ ملک کی تلاوت کیجیے گا، جو سورت آپ کو یاد ہو وہ تلاوت کیجیے گا۔ اور آج جمعۃ المبارک کا پیارا دن ہے، تو چونکہ جمعۃ المبارک کے پیارے دن میں جب مسجد میں جائیں، جمعۃ المبارک کی نماز سے فارغ ہو جائیں، آنے سے پہلے، نکلنے سے پہلے مسجد سے ہاتھ باندھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر باادب درود پاک کا نذرانہ بھی پیش کیجیے گا۔ اور جب اپنے گھر آ رہے ہوں تو اس وقت بھی غربا، فقراء، مساکین اور جو مستحق لوگ ہیں، اگر آپ جتنی ان کی مدد کر سکتے ہیں حسب توفیق ان کی مدد کیجیے گا، صدقہ دیجیے گا، کہ صدقہ برائیوں کو، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ 1:21 ہو چکے ہیں اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق اذان جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آئیے حیدرآباد اور اس کے مضافات میں اذان جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، اذان جمعہ سماعت کرتے ہیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. احد بھائی نے اوپر کیا تھا SMS، ابھی تو باقی 2 بندے 3 بندے آ کے دیکھتے جا رہے ہیں. احد بھائی نے شروع میں کیا تھا. ہاں بہت سارے کافیوں کے SMS آئے. پہلے دماغ میں نہیں چلا. شاداب بھی ایک لڑکا ہے کیا؟ میں آپ کو لڑکا دکھاتا ہوں، وہ میرے کو ٹیکسٹ کر رہا ہے، اس کی یہاں کی تصویر ہے. یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلی علی النبی وتبسم بالنبی تبسم وتبسم بالنبی تبسم اللهم صل علیہ قلب متیم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد صلوا عليه الشافي والأمة بذكر الرسول تشهد الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. جی تو سامعین محترم، اذان بریک کے بعد آپ کو پھر خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں. بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة. یہ پروگرام یہ خصوصی نشریات FM 101 حیدرآباد کے لائیو اسٹوڈیو سے نشر کی جا رہی ہے. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اویس رضا عباسی. ہم گفتگو کر رہے تھے نیتوں کے حوالے سے، نعمتوں کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ جمعۃ المبارک کی جب اذان نشر کی تو اس سے پہلے کچھ معروضات آپ کی بارگاہ میں عرض کی. السلام علیکہ یا حبیبی یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. اب کچھ آپ کے SMS بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. نعیم الرحمان خان صاحب کہتے ہیں بہت پیارا کلام اپنے چلایا ہے. تھینک یو، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ نعیم الرحمان صاحب. مجتبیٰ عرب ہمارے ساتھ شامل ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عبدالہادی جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا نبی سلام علیکہ. امجد چھیال صاحب بھی شامل ہیں ہمارے ساتھ، سلام علیکہ اور امجد عباسی صاحب بھی شامل ہیں.
دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. صلی علی النبی وتبسم النبی تبسم وتبسم النبی تبسم. اچھا جی سامعین محترم، ہم گفتگو کر رہے تھے نیتوں کے حوالے سے، کہ ہم نیتوں کے حوالے سے جو ہم نے گفتگو کی تھی، تو ایک اس سے منسلک ہی بات میرے ذہن میں آئی کہ جو ہمارے مریض ہیں، جو ہمارے رفقا، جو ہمارے ساتھ دوست احباب جو ہمارے مریض ہیں، ہم ان کے پاس عیادت کے لیے جائیں گے. اور عیادت کے لیے جانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. تو اس سے جانے سے پہلے ہم نے گفتگو جیسے ہم نیتوں کے حوالے سے کر رہے، تو ہم نیت کر رہے کہ ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں گے، اس کی دل جوئی ہوگی، تو اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا. اب یہ دیکھیں نیت کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہم جا تو اس مریض کے پاس رہے، اس مریض کی عیادت کرنے جا رہے ہیں، ایک سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس مسلمان کی دلجوئی بھی ہوگی. اور ایک آپ کو ایک معلوماتی بات میں بتاتا چلوں، وہ یہ کہ مریض کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اچھا ہو جائے. مریض کے پاس جائیں تو اس سے دعا لازمی کروائیں. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بیمار کے پاس جاؤ تو دعا کرواؤ. جب بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا چاہو کہ اس کی دعا کی مثل دعائے ملائکہ ہے. يا بخت اللي في دله ماشي اشفاله في مماته. صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ 3 جو اشخاص ہیں ان کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک تو وہ شخص جو خدا کو بکثرت یاد کرتا ہے، اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. اور ایک مظلوم شخص، اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. اور دوسرا جو ہے وہ تیسرا جو شخص ہے وہ عادل بادشاہ ہے، اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک کلام ہم نے کیو شیٹ میں شامل کیا ہے، وہ آپ کے لیے پلے کریں گے، اور اس سے پہلے کچھ SMS شامل کرتے ہیں. ہمارے ٹرانسمیشن آفیسر سہیل خان صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں نشریات میں. صلوات علیک صلی علی النبی وتبسم. چونکہ وہ ہمارے ایک ایک لفظ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور انہی کی بدولت کیونکہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بولتے ہیں. سہیل خان صاحب بالکل کہتے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت اچھا پروگرام پیش کرنے پر مبارکباد، قبول کیجیے، اللہ تعالیٰ اور ترقی دے، آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا وحسن الجزاء. اور چونکہ آپ بھی میرے محسن ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دعائیں آپ کے حق میں قبول فرمائے، آپ کو ترقی دے، عروج دے. اور جس طریقے سے آپ مدینے کی باتیں کرتے ہیں، چونکہ آپ نے حج کا وہ موسم دیکھا، وہ منظر دیکھا، حج اکبر آپ کو نصیب ہوا، اور دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات دوبارہ آپ کو وہ منظر دکھائے، وہ ببرکت فضائیں دکھائے، ان فضاؤں میں سانس لینے کی توفیق نصیب فرمائے.
سدر النبي قمر وجميل 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 سدر النبي وجميل محمد 1:39 ہو چکے ہیں. کچھ دیر بعد ہم آپ کو جو ہے وہ آپ سے اجازت لیں گے مکہ حبیبی نور چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا. زندگی رہی تو آپ سے اگلے جمعے پھر ملاقات کریں گے، مگر فی الحال ابھی اجازت نہیں لے رہے کیونکہ ٹائم ابھی باقی ہے. 1:39 ہو چکے ہیں. صلی علی محمد السلام علیکہ یا رسول اللہ. اس وقت میری کیو شیٹ میں جو کلام شامل میں نے کیا ہے وہ عدنان قادری کی آواز میں ہے اور عدنان قادری کے تعلق سکھر سندھ سے ہے. السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ عدنان قادری کے ساتھ ساتھ زہیب اشرفی ہمارے حیدرآباد کی بہت ہی خوبصورت آواز جنہیں آپ سماعت کرتے ہیں، اور اکثر ہمارے پروگرام کا آغاز ہم انہی کی آواز میں پڑھی ہوئی حمد سے کرتے ہیں. تو کیوں نہ اب اس کلام سے آغاز کرتے ہیں کہ سندھ سے تعلق رکھنے والے بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک عدنان قادری، ان کی آواز میں جو کلام انہوں نے پڑھا ہے یہ آپ کی سماعتوں کی نظر. اور چونکہ وقت بھی قریب آ رہا ہے، آہستہ آہستہ اختتام کا آپ سے اجازت بھی لیں گے، اور مگر اس سے پہلے یہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر. یہ کلام سماعت کیجیے پھر ملاقات کرتے ہیں. کہیں جائیے گا نہیں. تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے. میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا یا خدا ایک جذبۂ عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے. دائیں بغداد بائیں اجمیر سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. میرے آقا جذبۂ عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے. دائیں بغداد بائیں اجمیر سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے. جس پہ ہو جائے ان کی نگاہ کرم، جا کے آنکھوں سے چومے نبی کے قدم. جس پہ ہو جائے ان کی نگاہ کرم، جا کے آنکھوں سے چومے نبی کے قدم. جانے والا وہاں دل سے جائے مگر جا کے واپس نہ آئے تو کیا بات ہے. میرے آقا جذبۂ عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے. دائیں بغداد بائیں اجمیر سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے. سامنے سبز گنبد
کا منظر بھی ہو لب پہ تکبیر اللہ اکبر بھی ہو سامنے سبز گنبد کا منظر بھی ہو لب پہ تکبیر اللہ اکبر بھی ہو ایسے عالم میں سم سے لا کر کوئی ایک ساغر پلائے تو کیا بات ہے میرے عاشقی یہ ریشم تو کیا بات ہے دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے دکھ اپنا غم اپنی مجبوریاں اس لیے سب سے رو رو کے کہتا ہوں میں اپنا غم اپنا دکھ اپنی مجبوریاں اس لیے سب سے رو رو کے کہتا ہوں میں کوئی جائے ترس کھا کے سرکار کو میرا دکھڑا سنائے تو کیا بات ہے میرے عاشقی یہ ریشم تو کیا بات ہے دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے اپنی الفت کا اتنا سینا چاہیے خاک وہ خاک طیبہ میں مل جاؤں میں اپنی الفت کا اتنا سینا چاہیے خاک ہو خاک طیبہ میں مل جاؤں میں بعد مرنے کے مرقد پہ بھی ہوں میرے وہ کھجوروں کے سائے تو کیا بات ہے میرے عاشقی یہ ریشم تو کیا بات ہے دائیں بغداد ہو بائیں اجمیر ہو سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق جی تو سامعین محترم خوش آمدید کہیں گے آپ کو مولاي صل یہ نشریات یہ خصوصی ٹرانسمیشن ایف ایم منون حیدرآباد کے لائیو اسٹوڈیو سے نشر کی جا رہی ہے میں ہوں آپ کا میزبان محمد اویس رضا عباسی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ چونکہ اختتام کا وقت قریب آن پہنچا ہے کچھ منٹس بعد آپ سے اجازت لیں گے صلوات اللہ علیکہ صلی علی النبی وتبسم النبی تبسم وتبسم النبی تبسم اللهم صل علیہ
اچھا جی، ہم گفتگو کر رہے تھے نیتوں کے حوالے سے. مشہور حدیث پاک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. چونکہ سامعین محترم سوچئے کہ اگر ہم کوئی کام کرنا چاہیں، اچھا کام کرنا چاہیں، اگر وہ کام ہم سے نہیں ہوتا مگر ہم نے اس سے پہلے ایک اچھی نیت کر لی کہ جناب ہم یہ کام کریں گے اور ہم فلاں شخص کی مدد کروں گا میں، ٹھیک ہے، میں نے ایک نیت کر لی یا آپ نے ایک نیت کر لی کہ ہم یہ کام کریں گے، اچھا کام ہے، مگر آپ وہ کام نہیں کر سکے، آپ اس کام کو سر انجام نہیں دے سکے، مگر آپ نے نیت تو اچھی کی تھی، اب آپ کو اس کا ثواب لازمی ملے گا. کیونکہ رب کائنات کی رحمت بہت بڑی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس دنیا میں بسنے والی تمام چیزیں، تمام اشیاء، تمام مخلوقات، ہر سانس لینے والی، بنا سانس لینے والی، چرند، پرند، تمام شجر، حجر، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کو بنانے والی ایک ہی ذات ہے، صرف ایک رب کائنات. السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیبی یا نبی اللہ یا رسول اللہ. 1:50 ہو چکے ہیں اور کچھ دیر بعد ہم آپ سے اجازت بھی لیں گے، تقریباً 5 منٹ بعد، اور 1:55 پہ پھر ہم آپ سے اجازت بھی لیں گے اس پروگرام سے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. صلی علی النبی وتبسم، النبی تبسم وتبسم، النبی تبسم. جانے سے پہلے ایک واقعہ، ایک ایسی بات آپ کے سماعتوں تک پہنچاتا چلوں. چونکہ جہاں ہم نیتوں کی بات کر رہے ہیں، وہیں اس کے منسلک ہی، اس کے ساتھ ہی ایک بات ذہن میں آئی کہ ہم جو بولتے ہیں ہم کس طرح بولتے ہیں. کہ ہمارے بولنے سے کسی کا دل تو نہیں دکھتا، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوتی. اگر تو دل آزاری ہوتی ہے تو پھر ہم یہ سوچیں کہ ہم بولتے کس طرح ہیں. اگر ہمارے بولنے سے کسی کا دل دکھتا ہے تو ہم یہ سوچیں کہ ہم نے بولا کیا ہے، کیوں بولا ہے، کس وجہ سے بولا ہے. اچھا، سب سے پہلی بات اس میں جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بولنا کب ہے. وہ ایک محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے عرف عام میں کہ پہلے تولو بعد میں بولو. تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہم جس نبی کے امتی ہیں، ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ بہت میٹھا بولا کرتے تھے. ان کی گفتگو بہت میٹھی ہوتی تھی، چاشنی سے بھی زیادہ میٹھی. اور ایک ہم ہیں کہ ہم جب بھی بولتے ہیں یا ہمیں کسی کو سمجھانا بھی ہوتا ہے
تو ہم اسے سمجھاتے بھی اس انداز کے اندر ہیں کہ ہمارا بولنا اس کا دل دکھا دیتا ہے، اس کی دل آزاری کر دیتا ہے۔ يا بخت اللي في دله ماشي اشفاله في مماته. اچھا کوشش کیجئے بلا ضرورت بھی کسی کو سمجھائیے نہیں۔ آج ہم کھڑے ہو جاتے ہیں جنابی والا آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں اور فلاں یہ وہ میں نے یہ وہ، اس طریقے سے بالکل بھی نہیں کرنا۔ کسی کو سمجھانے کے لیے اس کی سچویشن کو مد نظر رکھیں، تمام معاملات کو دیکھیں، اس کے بعد اسے سمجھائیں، عليك يا رسول الله. اور جب بھی بولیں تو میٹھا بولیں کہ آپ کا میٹھا بولنا ہی سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے جگہ بنا سکتا ہے۔ جب آپ کے دل اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ بنائے گا تو یاد رکھیے جب آپ اس کے دل میں گھر کر لیں گے تو کیا ہوگا، محبتیں بڑھیں گی، نفرتیں کم ہوں گی۔ حبيبي حبيبي يا حبيبي مولاي. اچھا پھر ہم اگر کوئی بری بات بولتے ہیں نا تو بولنے کے بعد ہم اس سے بولتے ہیں یار آپ نے غلط بات بولی ہے، آپ کو یہ نہیں بولنی چاہیے تھی، تو آگے سے ہمیں رپلائی ملتا ہے میری نیت یہ نہیں تھی، میرا بولنے کا مقصد ہی نہیں تھا کہ میں کسی کی دل آزاری کروں، کسی کو جو ہے وہ برا بلا بولوں، نہیں، میں نے تو صرف ایک سمجھانے کی نیت سے بولا تھا۔ تو سامعین محترم یاد رکھیے کہ سامنے جو چیز بولی جاتی ہے، یہ سامنے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہی تمام کی تمام ہوتی ہے۔ اب ہم نے کسی کو بول کے دل تو دکھا دیا، اب ہم سوچ رہے ہیں جناب ہم یہ نہیں بولتے، ہماری نیت یہ نہیں تھی، مگر آپ نے بول تو دیا نا، سامنے والے کا دل دکھ گیا، دل آزاری ہو گئی۔ تو یاد رکھیے نیت جو بھی ہو بولتے ہوئے احتیاط کیجیے۔ اگر آپ پہلے نیت یہ کر لیں گے کہ میں سمجھانے کی نیت سے اسے بول رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اصلاح کر رہا ہوں، تو آپ کی نیت ہوگی نا، اور آپ نے اس کو سمجھایا بھی سمجھانے کے انداز میں، تو یاد رکھیے آپ کو یہ نیت کرنے پر ثواب بھی ملے گا، کیونکہ آپ کسی ایک مسلمان کی اصلاح کر رہے ہیں، کسی ایک انسان کی اصلاح کر رہے ہیں کہ وہ معاشرے کا اچھا فرد بن جائے، معاشرے میں رہنے کی اس کو تہذیب آ جائے، سلیقہ آ جائے۔ 1:55 ہو چکے ہیں، چونکہ اجازت لینے کا وقت قریب ہے، ہم آپ سے اجازت بھی لیں گے، اور اس سے پہلے ہم نے جیسے کہ کچھ دیر پہلے عدنان قادری جن کا تعلق سکھر سندھ سے تھا، ان کا کلام، ان کا پڑھا ہوا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا، اور اس وقت جو ہم نے کلام پلے کیا ہے وہ نوید اقبال نقشبندی کی آواز میں ہے، اور ان کا تعلق میرپور خاص سندھ سے ہے۔ بہت ہی خوبصورت کلام انہوں نے بھی پڑھا ہے۔ اجازت چاہوں گا اس اپنے بن کے ساتھ کہ جہاں رہیں گے خوش رہیں گے، رب کائنات کی برسنے والی رحمتوں برکتوں کو سمیٹتے رہیں گے، اور جو ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ 4471 پر جنہوں نے ہمیں SMS کیے ان کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، اور جہاں بھی رہیں گے رب کائنات کی رحمتوں کے سائے میں رہیں گے، اور جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو میرے لیے لازمی دعا کیجیے گا، رب کائنات میری مشکلوں کو آسان فرمائے، پریشانیوں کو آسان فرمائے، پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے عزیز و اقربا رشتہ دار کے لیے، دوست احباب کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور جس نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے لیے لازمی دعا کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ میرے سما یہ بھی